अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 28 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहली रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर मुकीम अमरीकी पाकिस्तानियों ने बड़ा कारनामा अंजाम दे डाला है। कप्तान की कॉल के ऊपर यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है। कॉल क्या है, लब्बैक कैसे कहा गया, वहां पर एक स्ट्रक्चरल चेंज भी है। किन किन शख्सियात को अब फ्रंट फुट पर खेलने का कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर रहे थे लेकिन मजीद अग्रेसिवली करेंगे, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। दूसरा, पीका बिल 2 बड़े ऐवानों से मंजूर हुआ। जो हाईएस्ट ऐवान था वहां से मंजूर करने वाली शख्सियत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। समरी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद है, किसी भी वक्त उसके ऊपर साइन होंगे तो वो एक्ट बनकर लागू हो जाएगा। सवाल यह है कि अंजुमने मजबूरान यानी हालिया सियासतदानों यानी हालिया हुकूमत यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार से अब सहाफ़ी तवक्को रखें तो क्या तवक्को रखें, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर आज अलीमा खान साहिबा ने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट डायरेक्टली तरसीलात ज़र से है। वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन पैगाम अडियाला जेल से आया है, वो क्या है वो भी बताऊंगा। और साथ में जो मुज़ाकराती कमेटी एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहलील कर दी है, मामला ख़त्म हो गए, हुकूमत तहलील नहीं कर रही, 31 जनवरी तक रख रही है, उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज एक कॉल दी है, अलीमा खान साहिबा के जरिए पैगाम पहुंचा। उस कॉल के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाकायदा लब्बैक कह दिया है और एक्शन ले लिया। वो कॉल क्या है वो शेयर करता हूं। इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम है कि तरतीरात ज़र का बाइकआउट किया जाए यानी रेमिटेंसेस का बाइकआउट किया जाए। ये अलीमा खान साहिबा के अल्फाज हैं, कोट अनकोट, कोई एग्जैजरेशन नहीं। ऑलरेडी इसके ऊपर बात हो चुकी, आज मजीद डिटेल में हुई है। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है कि वो जमहूरियत बचाने के लिए तरसीलात ज़र का मुकम्मल बाइकआउट करें, किसी सूरत पैसे पाकिस्तान ना भेजें। अलीमा खान साहिबा का ऐलान था। और उसके बाद अमेरिका में मुकीम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने, उनके चैप्टर्स ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं इत्तलात के मुताबिक, और इसको बाकायदा इंप्लीमेंट कराने के लिए दुनिया भर में जो उनके जो चैप्टर्स हैं पीटीआई के, उसके जरिए काम करना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पाकिस्तान में जो एक मुज़ाकराती ऑलरेडी एक अमल जारी था उससे भी स्टेप बैक कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4 दिन से ये कह रही है कि वो ऐलान करते हैं कि वो किसी किस्म के मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती टीम, जो कि पीटीआई की फ्रंट फुट पर खेलने वाली मुज़ाकराती टीम थी, उसको भी तहलील कर दिया। जबकि हुकूमत कहती है नहीं, हमने 31 तारीख तक अपनी मुज़ाकराती टीम को तहलील नहीं करना है, वो जारी रहेगी, हो सकता है इसके अंदर से कुछ निकल सके। हुकूमत अभी भी मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रही है कि किसी तरह से ये मामला चलता रहे, जबकि पीटीआई पीछे हट चुकी है। अंदर खाने क्या हो रहा है, बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है, कल का जो मेरा पहला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं तफसीलात कुछ लेकर आऊँगा कि असल में अंदर खाने कहानी क्या चल रही है। कुछ लोग जो अपेरेंट इवेंट्स होते हैं या जो कॉस्मेटिक इवेंट्स होते हैं उससे मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों ने, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर क्लिपिंग डाली हुई थी कि जी रिचर्ड ग्रैनल ने बहुत सारे अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए और सिर्फ एक आध ट्वीट उसका मौजूद है, फ्री इमरान खान का। भाई, कुछ चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर होती हैं, क्योंकि आप एक पोस्ट के ऊपर हैं और एक आप एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वो काम करना होता है जिसमें आपका इम्पैक्ट ज़्यादा आवाज़ कम, इम्पैक्ट ज़्यादा आवाज़ कम। इम्पैक्ट जो आना था आ चुका है, तो पीछे ज़रूरत नहीं होती फिर इन चीज़ों की। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये इससे कोई फ़ायदा या फ़र्क या कमी बेशी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत जारी की हैं, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कोर कमेटी और सियासी कमेटी के लिए उन्होंने हिदायत जारी की। वो कहते हैं इमरान खान को बताया गया कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी को ताख़ीरी हरबों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान की जिन हिदायत पर अमल नहीं करवाना होता उन्हें सियासी या कोर कमेटी में ले जाया जाता है और मामला इल्तवा का शिकार हो जाता है। इमरान खान ने कहा जो हिदायत जारी कर दी जाती हैं उन पर सियासी कमेटियों में बहस की ज़रूरत नहीं है, इन पर अमल किया जाए। इमरान खान ने इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर को हिदायत जारी कर दी है। अच्छा, इमरान खान ने आज अडियाला जेल के अंदर क्या बात की है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जब अल्लाह ने पर दिए हैं तो चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो,
یہ رومی کا جو ایک کال ہے وہ اکثر ان کی تقاریر میں ہم سنتے تھے. وہ کہتے ہیں کوئی نہ سمجھے ہماری فائنل کال ٹھس ہو گئی, ہم پر گولیاں چلائی گئیں, پی ٹی آئی احتجاج کرے گی اور ان کے ہوش گھما دے گی. دنیا کی کوئی چیز مجھے ڈرا نہیں سکتی, ہم کھڑے ہیں, نہ جھکیں گے, نہ بکیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے, قوم کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا, یہ مشکلات جلد ختم ہوں گی. انہوں نے کہا مذاکرات ایک ڈھونگ تھا, ہم ان کٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے. لوگ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. گنڈا پور نے خود ملاقات میں بتایا کہ ان پر کام کا بہت بوجھ ہے, ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی. گنڈا پور کی مرضی سے خیبر پختونخوا میں نیا صدر مقرر کیا گیا. یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کی ہے. اچھا, پھر عمران خان صاحب نے جو کل ہی اپنی ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو لابینگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کمیٹی بنائی تھی, اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں. رؤف حسن کی سربراہی میں بننے والی بین الاقوامی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے. نئی کمیٹی کے کنوینر زلفی بخاری ہوں گے اور کمیٹی میں شہباز گل, عاطف خان اور سجاد برقی شامل ہوں گے. اچھا, اب جو زلفی بخاری کا کریڈٹ ہے, ڈیو کریڈٹ, ان کو دینا چاہیے. انہوں نے انٹرنیشنل لابینگ کی, لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا, اپنے مال و اسباب کا نقصان کیا, اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں, اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو چیف مقرر کر دیا. اس کے بعد جو نام لیے جا رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر شہباز گل صاحب, بڑا نام ہے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو ملک کے اندر بیٹھے ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے, باہر بیٹھے ہیں بات نہیں کر پا رہے, ان سے 10 لاکھ گنا بہتر ہیں ڈاکٹر شہباز گل وہاں پر بیٹھ کر بات کریں. اسی طرح عاطف خان, سجاد برقی, یہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, ان کے پرسنل جو اوپینینز ہوں گے وہ اپنے اپنے سب کے اپنی جگہ ہوں گے, ہو سکتا ہے میں اس پہ ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں, لیکن یہ پارٹی لیول کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ ڈیزرو کرتے تھے, ڈیزرونگ ہیں. انہوں نے خان صاحب کے لیے بہت ساری چیزوں کو چینلائز کیا. اب یہ سجاد برقی, عاطف خان, شہباز گل, زلفی بخاری, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی فیملی سے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, ٹیمی بروس, مورگن آرٹگس, رچرڈ گرینل, ان سب سے مل کر ملاقاتیں کر کے چیزوں کو چینلائز کیا تھا. تو انہیں کو یہ پوزیشن ملنی چاہیے تھی, ان کو یہ پوزیشن دے دی گئی ہیں. اچھا, آج عمر ایوب صاحب کا بھی ایک بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اب مذاکرات نہیں ہوں گے. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے احتجاج کا راستہ بند ہو گیا تو وہ کسی بھول میں نہ رہے, جیل سے بیٹھ کر اتنا احتجاج کراؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اب آ جاتے ہیں مور امپورٹنٹلی جو پیکا بل ہے. دیکھیں یہ پیکا بل, آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے, تو انہوں نے ایک میڈیا اتھارٹی قائم کرنے کا اشارہ دیا تھا, جس کے اوپر تمام صحافی برادری اٹھ کھڑی ہوئی تھی, پبلک, سول سوسائٹی, یہ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا اور عمران خان صاحب کی ہدایات کے اوپر واپس لینا پڑا تھا. لیکن اس رجیم کے اندر یہ جو مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار ہے, مکمل نہ صرف سہولت کاری کر رہی ہے بلکہ سب کو پتا ہے کہ اس طرح کی باڈیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی اتنے قوانین ہیں, جب آپ گرل کرنا چاہیں تو ضرورت نہیں ہوتی. پہلے کیڑا بولن دا پولا رائٹ سی کہ ہوں تساں کہندے ہو کہ سانو بولن نہیں دیا جا رہا. اصل میں معاملہ سارا یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو کہ انلیگل تصور کی جاتی تھیں, رائٹس کے خلاف تصور کی جاتی تھیں, ان چیزوں کو اب لیجٹمیٹ قرار دیتے ہوئے سزائیں آرام سے دی جا سکیں گی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سول سوسائٹی کے اندر, ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر, لیکن ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اب کیا ہوگا کہ آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ کسی کی تصویر نہیں لگا سکتے, کسی کی چیز کو رپورٹ نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر سن کر آپ کو ہنسی آئے گی کہ آپ جو ہے نا یہ والی چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو ٹویٹ کرنے سے پہلے بھی 10,000 دفعہ جو ہے سوچنا ہوگا, اور میڈیا اتھارٹی کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینلز کو بھی لنک کروانا ہوگا, ان سے رجسٹریشن کا وہ لینا ہوگا, چالان لینا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشکل کریٹ کر رہی ہیں نوجوان کے لیے, یوتھ کے لیے. اور ایک طرف ہماری یہ کلیم ہے کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف کلیم ہے ہمارا کہ مفت وائی فائی دے رہے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان بنا رہے ہیں, اور پھر ادھر سے ہم نے ان کو روکنے کے لیے پوری قدغن کی تیاریاں کر رکھی ہیں. تو جن کے دور میں ہو رہا ہے, جب یہ اپوزیشن میں تھے, میں شکلیں دکھا دیتا ہوں اس پوائنٹ آف ٹائم کے پر. یہ شکلیں دیکھیے, یہ تینوں, ان تینوں کو میری نظر میں تو انجمن سیاسی مجبوران کہا جانا چاہیے, یا ان کے جو بڑے ہیں احباب ہیں. معاملہ سارا یہ ہے کہ اگر یہ انجمن سیاسی مجبوران نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی یہ کیوں پیکا ایکٹ اب بننے جا رہا ہے, قانون بننے جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں اسی مجبور ہیں کی کریے. یعنی آپ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے. اتنی سیاسی مجبوری ہے یا حکمرانی کی مجبوری ہے کہ آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. تو پھر کس ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں, کس چیز کا آپ رونا روتے ہیں؟ تو بہت افسوسناک ہے میرے خیال سے. اس کے اوپر جس طرح بہت ایکٹیولی
جو ہماری صافتی تنظیمیں ہیں، صافی برادری نے اسلام آباد شہر کے اندر احتجاج کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر ان کے اوپر تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، یہ سب کچھ ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے بولنے کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ یعنی اگر آپ سوشل میڈیا بھی کرٹیل کر دیں گے، ٹی وی کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اگر فیک نیوز ہی ہے تو سب سے پہلے تو وہ پکڑے جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر وہ چیز اس کے اوپر لیبل کر دیا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم بول سکتے ہیں بطور صحافی، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت کچھ سفر کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ایک پرٹیکولر کلین کو آن ایئر رہنے کی اجازت ہے، باقی کسی کو نہیں. سارا پتہ ہے ہمیں، وقت آنے پہ کھولیں گے انشاءاللہ. میں نام لے کے بتاؤں گا کہ یہ کس کس کا بندہ تھا، کیسا تھا، ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کم از کم جینے کا حق تو دیں، سانس لینے کا حق تو دیں. یہ بہت زیادتی ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا 17 نومبر 2021 کا بیان ہے. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. تو اب پورے پاکستان کا گلا گھونٹنے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بھائی اتنا کہنا چاہوں گا، بھائی کر کیسے لیتے ہو یار، کر کیسے لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں. جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کمیشن آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے کمیشن نہ بنے، کوئی میکنزم اور طے کر لیں. تو بھائی جب کمیشن بنانا ہے تو بنا ڈالیں، اتنا سوچ کیوں رہے؟ کوئی اور چیز کرنی ہے تو کر ڈالیں، اتنا سوچ کیوں رہے؟ کوئی نیا میکنزم بنانا ہے تو بنا ڈالیں، اس میں اتنا تردد کیوں؟ اس کے لیے 31 تاریخ کا انتظار کیوں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی پھپڑی پھا شٹے ٹاٹ. ٹھیک ہے، کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. پیکا ترمیمی ایکٹ میں پیپلز پارٹی کا کردار. پیپلز پارٹی کا کردار ایسا ہے اس سارے ماحول کے اندر، معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ پوری فلم کے اندر جو ایک آئٹم سانگ ہوتا ہے نا، اس کا کردار کوئی نہیں ہوتا، لیکن سارا کردار اسی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آئٹم ہے، اور یہ وہ آئٹم ہے جن کا یہ انجمن سیاسی مجبوران وہ آئٹم ہے. جب بات حکومت کی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم حکومت میں تو نہیں ہیں. جب بات فائدہ لینے کی آتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا ہڈیاں حرام تے گوشت حلال، یہ ہو نہیں سکتا. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. کل دن کا جو ولاگ ہوگا، پہلا ولاگ، اس کے اندر میں کچھ چیزیں انٹرنل لیول کے اوپر، بہت ساری معلومات جو کہ انٹرنلی چل رہا ہے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، وہ نکال کے لا رہا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.